پاکستان کے تمام نوجوانوں سے میں خدا رسول کا واسطہ دے کر بات کر رہا ہوں. میں بھی کہیں جا رہا تھا, میں نے کہا نہیں یار پہلے یہیں کھڑے کھڑے بات کرو, یہ تو معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. آج اگر آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا, ساری عمر کے لیے آنے والی نسلیں آپ کی برباد ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں, چاہے مریم نواز کا ووٹ کو عزت دو کی بات ہو, چاہے روٹی کپڑا مکان بھٹو کی بات ہو, چاہے حقیقی آزادی عمران خان کی بات ہو, یہ ایلیٹ کلاس لوگ مڈل کلاس اور غریب لوگوں کو روڈوں پہ لا کے ذلیل و خوار کرواتے ہیں. کوئی کسی کا جیالہ ہو, کوئی کسی کا ٹائیگر ہو, کوئی کسی کا متوالا ہو, سب کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے ایک کارکن کا انتقال ہوتا ہے حادثے میں, کس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے آپ کے سامنے اس کی لاش کے لے کے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی اس کو اس نے مروایا, اس نے اس نے. اور یہ مت سوچو کہ میں کسی دوسرے کیمپ کا حصہ ہوں یا میں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں یا پی ٹی آئی سے مجھے, ارے بھائی آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ پیسہ بنا چکے ہیں, لائف میں پیسہ کما کے ایک طرف ہو چکے ہیں, ان کے بچے سارے باہر بیٹھے ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج یہ ساری زندگی کوئی کام نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عوام کون پس رہی ہے؟ جو ابھی ترقی کرنا چاہتی ہے, وہ نوجوان جو فری لانسنگ کر کے گھر پہ بیٹھ کے ابھی سے پیسے کمانے چاہیے, وہ نوجوان جو گھر پہ بیٹھ کے اپنے لیے انٹرنیٹ کے تھرو کسی بھی ذریعے سے پیسے کمانے کی جد و جہد کر سکتا ہے, اس کو روڈوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے ڈرائیور کا بچہ اتنا امیر نہ ہو جائے کہ اسی ہوٹل میں کھانا کھائے جہاں یہ لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں. آپ کے سامنے یہ اتنے معصوم بنتے ہیں سارے پولیٹیشین کہ آپ کو لگتا ہے ارے یار یہ تو ہمارا خیر خواہ ہے. ارے آپ کو زومبی سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سب کو اپنے پیچھے لگاؤ, اور اپنے پیچھے لگانے کے بعد الٹے پھلٹے کام کرواؤ, خود آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا خاندان کا ایک بھی بندہ روڈ پہ خوار ہو رہا ہے. کس طریقے سے اس کی لاش کے اوپر اس وقت سیاست ہو رہی ہے. ایک معصوم انسان کے اوپر اتنی سیاست کر سکتے ہیں, میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این بھی ایسی ہے, یہ بھٹو بھی ایسے ہیں, الطاف حسین تھا اس سے پہلے, وہ بھی ایسا ہی تھا. پوری ایک نسل کو برباد کر دیتے ہیں. پوری نوجوان نسل جس کو پیسہ کمانا چاہیے, اپنا فیوچر بنانا چاہیے, وہ سب کچھ چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے. اور یہ ہے کون؟ ان کی اوقات قید. میں تمہیں آج بتا رہا ہوں, آج اگر تم نے ان سب کو چھوڑ کر گھر پہ بیٹھ کے اپنے پڑھائی پہ توجہ نہیں دی, چاہے بھائی تو نہیں پڑھنا چاہتا لیکن تو انٹرنیٹ سے تو کما ہی سکتا ہے نا کچھ. اگر آج نہیں سوچے گا, کل کو تیری آنے والی نسلیں, تیرے بیوی بچے, تیرے گھر والے سب برباد ہو جائیں گے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں روڈوں سے ہٹو. چاہے تمہیں پی ایم ایل این بلاتی ہے, چاہے تمہیں بھٹو بلاتا ہے, چاہے تمہیں عمران خان بلاتا ہے, بول بھائی تو پولیٹیشین ہے نا, تیرے پاس پیسے ہیں نا اتنے, لڑ, سیٹنگ کرو, جو بھی بات ہے. اور جہاں یہ سیاستدان پھنستے ہیں, خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میں ایسے فیکٹس جمع کر رہا ہوں نا, جہاں یہ پھنستے ہیں کہتے ہیں ابھی کیا کریں کہ آرمی کروا رہی ہے. اور آپ لوگوں کو آلو دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹی وی پہ آگے بھونک سکتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, یہ آرمی نے کیا. اور بعد میں آرمی والوں کے پاس تو بھائی یہ چینل نہیں ہے نا کہ ہر روز وہ آ کے بیٹھیں. اب بولو کہ اچھا وقار تھا کہ تم آرمی, ابے میں دنیا کے اس حصے میں ہوں جہاں میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس کوئی پیسوں کی, اللہ بڑے بول سے بچائے, مغروریت سے بچائے, کوئی کمی نہیں ہے. صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاکستان کے نوجوانوں کو کتے کی طرح روڈ پہ خوار کیا جا رہا ہے, کتے کی طرح انہیں زومبی بنا دیا ہے کہ ہاں یار یہاں مجھے حفاظت کرنی ہے, مجھے اپنے لیڈر کو نہیں مرنے دینا. ابے الطاف حسین کے لیے بھی ایسے ہی لڑتے تھے, پی ایم ایل این کے لیے بھی ایسے لڑتے تھے, بھٹو کے لیے بھی ایسے لڑتے تھے 1970 میں. ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہٹلر سوچ کے سارے جو پولیٹیشنز ہیں. میں آج اپنی یوتھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں اپنی ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں, یہ سارے پولیٹیشین آپ کی آنے والی نسلوں کو غریب رکھنا چاہتے ہیں, مڈل کلاس بنانا چاہتے ہیں. بول بھائی چل نکل, میں گھر جا رہا ہوں, میں اپنے پیسے کمانے کی طرف توجہ دیتا ہوں, مجھے تیرے پیچھے زومبی بن کے نہیں گھومنا. آج اگر نہیں سوچو گے نا تو آج سے 10 سال کے بعد اسی ویڈیو کو دیکھ کے سوچ رہے ہو کہ کاش وقار زکا کی بات ہم نے سن لی ہوتی.